اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پس تم میں سے کوئی مریض ہو یا حالت سفر میں ہو تو وہ روزوں کی گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر دو بنیادی عذروں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مرض ہے اور دوسرا سفر ہے۔ مرض سے مراد ایسی مرض ہے کہ جس کے اندر روزہ رکھنے سے مرض کے بگڑنے کا یا بڑھ جانے کا اندیشہ ہو اور ماہر طبیب یہ کہہ دے کہ اس حالت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ مرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرض تو وہ ہیں کہ جو دائمی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کینسر ہے اور اس جیسے اور مرض ہیں۔ اگر ان بیماریوں میں مستقل طور پر کسی موسم میں بھی افاقہ نہ ہوتا ہو اور ہر موسم کا روزہ ایسی بیماری کے لیے مضر ہو تو پھر یہ آدمی مستقل طور پر روزہ نہیں رکھے گا اور روزے کا فدیہ دے گا۔ ہاں، اگر ایسے بیماری ہے کہ جو کسی خاص موسم میں اس کے اندر روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور مرض کے اندر اتنی زیادہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا یا تکلیف پیدا نہیں ہوتی تو پھر فدیے کے بجائے اس مہینے کے اندر روزے رکھ لے۔ لیکن روزہ رکھنا بالکل ہی ممکن نہ ہو کسی مہینے اور کسی موسم میں بھی تو پھر اس صورت میں مستقل طور پر ایسا شخص فدیہ ادا کرے گا۔ دوسرا مرض وہ ہے جو عارضی ہوتا ہے، جیسے کہ بخار ہے یا سر درد ہے، اسہال ہے، پیٹ درد ہے یا کسی قسم کا کوئی اور درد یا تکلیف ہے، تو وہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ افطار کر لیں تو ایک دو دن جس میں وہ مرض کے اندر جب تک افاقہ نہیں ہوتا اتنے روزے کھول لے اور بعد میں ایسے روزوں کا قضا کر لے۔ دوسری جو چیز رخصت ہے وہ حالت سفر ہے، اور حالت سفر سے مراد 48 میل کا فاصلہ ہے، یعنی ایک آدمی اگر ایسی مقام کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کی منزل جو مقصود ہے وہ 48 میل کے فاصلے پر ہے تو اس صورت میں اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ روزہ توڑ لے۔ 48 میل سے مراد وہ سفر ہے کہ جس میں ہر 4 رکعتی نماز آدھی ہو جاتی ہے، 2 رکعتی بن جاتی ہے، یعنی قصر ہو جاتی ہے۔ اب سفر کی اندر موسم، سواری اور راستہ اگر یہ آرام دہ ہے، اس کے اندر اتنی تکلیف نہیں ہے تو اگر روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ لیکن موسم بھی گرد ہے، سواری بھی موسم کے مطابق نہیں ہے اور راستہ بھی کھٹن ہے تو اس صورت میں روزے کو توڑ لے اور بعد میں جب مقیم ہو جائے، سفر کی حالت ختم ہو جائے تو اس روزے کی قضا کر لے۔ ہاں، کوئی ایسے سواریاں ہیں کہ جو بڑی آرام دہ ہیں اور موسم کے اثرات سے بچانے کے لیے ان کے اندر سہولتیں موجود ہیں، جیسے کہ ہوائی جہاز ہو گئے یا جدید ترین جو بسیں ہیں جن کے اندر سردیوں کے موسم میں گرم رکھنے کا اور گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا رکھنے کی سہولت موجود ہے، تو ایسی صورت میں اگر تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سفر کی حالت میں دونوں عمل ثابت ہیں، روزہ رکھنا بھی ثابت ہے اور روزہ نہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ یہ مسافر کی اپنی حالت پہ ہے کہ اس کے لیے وہ سمجھ روزہ رکھ سکتا ہے آسانی سے تو روزہ رکھ لے اور نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔